چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ تھے کہ اب مقام پہ والدہ نے ادھر اللہ کے حوالے کر دی اپنی جان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ اور باندھی تھی عورت تھی، وہ لے کر واپس آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 57 سال کے بعد جب اسی ابوا مقام سے گزر ہوا مکے کو جاتے ہوئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا تم ذرا یہاں پہ ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ آپ اپنی والدہ کی قبر پہ چلے گئے اور جا کر اس طرح بیٹھے ہیں، اس طرح اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے اور روئے ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا۔ وہ کہتی محمد، ایک مرتبہ کہتی میں جلدی سے نماز ختم کر کے نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ یہ والدہ کا مقام بتایا ہے کہ والدہ کا کیسا بلند مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اویس آئیں گے، اویس یمن سے، اور پھر آگے سارا ان کا ایڈریس بتایا کہ وہ آگے کرن شاخ سے ہوں گے، اور جس کی ملاقات ہو اس سے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اویس آئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ایک والدہ ہے بوڑھی، وہ ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے، ورنہ ان کی بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے میرے پاس آنے کی۔ تو یہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، سر میں علماء سے سنا ہے کنگھی کیا کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، ان کے سوا کوئی اور تھا بھی نہیں والدہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، جس کی ملاقات ہو اس سے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ دعا کریں، آپ صحابی ہیں، آپ کا مقام ہے بہت زیادہ اونچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس تمہارے پاس آئیں گے، جس کی ملاقات ہو جائے اس سے دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ، کیا والدہ کی شان ہے اور کیا والدہ کا مقام ہے۔ آج کل نوجوان والدین کو دھکا دیتے ہیں، کہنا ہی نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک قبر روزانہ پھٹتی شام کو، اور وہاں سے ایک آدمی نکلتا اور نکل کر تھوڑی دیر گدھے کی طرح چیختا رہتا، پھر اپنی قبر میں واپس چلا جاتا۔ کسی آدمی نے دیکھا تو اس کے گھر میں جا کے اس کی پتہ کیا کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کیوں گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے، جب وہ لڑتی کچھ کہتی تو یہ یوں کہتا تھا، تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کو ویسے ہی دکھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی، نہ حافظ نہ عالم نہ عابد نہ عبادت گزار نہ تہجد گزار، فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے، جب شام کو وہ گھر جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چلے گئے، اس نے جا کے کھانا بنایا اور ایک بوڑھی اماں کے لقمے بنا کے منہ میں کھانا کھلایا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیا، خود کھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ یہ کون ہے، اور یہ ابھی کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے کچھ لفظ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے نہیں، اس نے کہا یہ میری والدہ ہے، میں روزانہ ان کو ایسے کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ منہ سے کہتی ہے، روزانہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں کہتا ہوں کہاں موسیٰ اور کہاں میں گناہ گار بندہ، اور وہ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی، اللہ کا کریم۔ تو یہ بیچاری اب بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کی عقل صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ والدہ کی دعا ہی ہے جس نے
اس کسائی کو میرا ساتھی بنا دیا۔